بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 155 سے 159 تک کے آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی. بغور سماعت فرمائیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر توبہ استغفار کے لیے چنے. پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں. تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے. اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، اور انہی اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہی برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھے. چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور یعنی ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں. کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف
طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہذا تم اللہ پر، اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ، اس کے رسول اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ محمد بن اسحاق رحم اللہ نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اچھے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان سے کہا، اللہ کے پاس چلو، تم جو کچھ کیا اس سے اس کی جناب میں، اس کے دربار میں توبہ کرو، اور اپنی قوم کے ان باقی لوگوں کی طرف سے بھی توبہ کرو جنہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، روزے رکھو، طہارت و پاکیزگی اختیار کرو، کپڑوں کو بھی پاک صاف کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی میعاد کے مطابق انہیں لے کر طور سینا پر چلے گئے۔ اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے آیا کرتے تھے۔ ان 70 آدمیوں نے اسی طرح کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، تو وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دعا کرو کہ ہم بھی اپنے رب کے کلام کو سن سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو پہاڑ پر ایک بادل آ گیا، وہ سارے پہاڑ پر چھا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم بھی قریب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتا تو موسیٰ کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمک لگتا تھا جسے کوئی بھی انسان دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پس پردہ کر دیا۔ قوم کے لوگ بھی قریب آ گئے، حتیٰ کہ جب وہ اس بادل میں داخل ہو گئے اور سجدے میں گر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو یہ بادل چھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ کہنے لگے، موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تب اس وقت انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور یہی صاعقہ بجلی ہے، تو ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور سب کے سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور ریاضی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، ربی لو شیت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، اور جو بنی اسرائیل میرے پیچھے رہ گئے ہیں، کیا تو انہیں بھی ہلاک کر دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، امر بھی تیرا اور حکم بھی تیرا، اور وہی ہوتا ہے جو تو چاہے، لہٰذا تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے تو ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جسے تو محروم کر دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے تو دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ساری بادشاہت بھی تیری، سارا حکم بھی تیرا ہے، تو نے ہی پیدا فرمایا ہے اور تیرا ہی حکم کار فرما ہے۔ محترم سامعین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا ہمیں سارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وانت خیر الغافرین، یعنی گناہوں کو صرف تو ہی بخش سکتا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی رحمت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ سورہ مومن میں اللہ کا ارشاد ہے،
ربنا وسیت کل شیء رحمت و علما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امام احمد نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ کی روایت کو بیان کیا ہے، ایک اعرابی آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر اسے باندھ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز ادا کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی رسی کو کھول دیا، اس پر سوار ہو گیا، پھر اس نے بلند آواز سے یہ کہا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہم پر رحم کرنے میں اور کسی کو شریک نہ فرما۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا ہے اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے اس نے جو کہا ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی وسیع بے پایاں رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 طرح کی رحمت پیدا فرمائی ہے، ان میں سے صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا جس کی وجہ سے جن و انس، حیوانات، دیگر تمام مخلوق رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور باقی 99 قسم کی رحمتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ امام احمد نے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ امام احمد ہی نے حضرت سلمان رضی اللہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 قسم کی رحمت کو پیدا فرمایا، ان میں سے صرف ایک رحمت جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں۔ 99 قسم کی رحمتوں کو اس نے قیامت کے دن تک اپنے پاس رکھا ہے۔ محترم سامعین، ایک معمولی مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے سانپ سے اپنی جان کی بازی لگاتی ہے، سانپ سے لڑتی ہے اور اپنے معصوم بچوں کو بچا لیتی ہے۔ یہ جانور کے دل میں، اس مرغی کے دل میں بچوں کی محبت اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ اسی طرح انسانوں پر بھی غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام ہے، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، بآیاتنا یؤمنون والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی رحمت لازم ہے، اللہ اپنی رحم و کرم میں ان کو جگہ دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سابق انبیاء کرام کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی بعثت کی بشارت سنائی اور آپ کی اتباع کا حکم دیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آخری نبی آنے کی بشارت دی۔ اسی لیے ان کی کتابوں میں بھی آپ کی صفات کا تذکرہ موجود رہا ہے، جنہیں ان کے علماء خوب جانتے تھے۔ امام احمد نے ابو صخر اخیلی کی روایت کو بیان کیا کہ مجھ سے ایک اعرابی نے بیان کیا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دودھ والے جانور مدینے لے گیا، جب میں انہیں بیچ کر فارغ ہوا تو میں نے کہا میں اس شخص سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات کو سنوں گا۔ میری آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے درمیان چل رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ حضرات ایک یہودی کے پاس آئے جو تورات کو کھولے ہوئے اسے پڑھ رہا تھا، اور اس سے وہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں تسلی حاصل کر رہا تھا جو بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، کیا تو اپنی اس کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتا ہے؟
تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں، مگر اس کے بیٹے نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف، آپ کی بعثت کا ذکر موجود پاتے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھا دو۔ پھر آپ نے اس کے کفن دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی روایت ملتی ہے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر سے امام ابن جریر نے عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، ان سے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ تورات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان پڑھوں کے لیے محافظ اور میرے عبد و رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ بدخو سخت دل نہیں ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہم اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کج رو ملت کو آپ کے ساتھ سیدھا کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائے۔ ہم آپ کے ساتھ بند دلوں، بہرے کانوں، اندھی آنکھوں کو درست فرما دیں گے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں۔ یہ سابقہ کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور فی الواقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا جب تم یہ ارشاد باری تعالیٰ سنو یا ایھا الذین آمنوا تو ہماتن گوش ہو جاؤ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا ہوگا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں سب سے زیادہ اہم عظیم ترین بات وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی یہ حکم دیا کہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس سے منع فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، جیسا کہ آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، بتوں کی پرستی سے اجتناب کرو۔ اور فرمان الہی ہے يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ نے آیات میں کہہ رہا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی جن کو انہوں نے از خود حرام قرار دے کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا تھا، آپ انہیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ حرام چیزوں سے مراد سور کا گوشت، سود اور کھانے پینے کی وہ حرام چیزیں ہیں جن کو انہوں نے حلال قرار دے لیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اور اللہ نے کہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان سے بوجھ و توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، یعنی آپ آسانی اور سہولت لے کر دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے حضرت معاذ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے ان دونوں گورنروں سے فرمایا، حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری سے، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتاوا ولا تختلفا، آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا، اتفاق و اتحاد سے رہنا اور اختلاف نہ کرنا، اتنی بہترین جامع نصیحتیں ہیں۔ آج اس جامع حدیث پر مکمل عملی جامہ پہنا جائے تو معاشرے کے اندر نفرت عداوت ختم ہو جائیں گی، اتفاق اتحاد آ جائے گا،
آج ایک دوسرے کو پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، آسانیاں پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں، خوشخبریاں نہیں سناتے، اتحاد اتفاق کی باتیں کرتے ہیں مگر اختلاف انتشار کرتے ہیں۔ ابو ذر اسلمی رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور میں نے مشاہدہ کیا، آپ آسانی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اور ہم سے پہلی امتوں کی شریعتوں میں بہت تنگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے امور کو بہت ہی سہل اور آسان بنا دیا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اس وقت تک درگزر فرمایا ہے جب تک ان کے مطابق وہ عمل نہ کر لیں یا زبان سے بات نہ کر لیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے میری امت کے لیے خطا و نسیان جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو معاف فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وہ یہ دعا پڑھا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا به وعذروا ونصروا، تو جو ان پر ایمان لائے ان کی تعظیم و توقیر بجا لائے، واتبعوا النور الذی انزل معه، جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، یعنی قرآن اس کی وحی کی پیروی کی جسے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ محترم سامعین، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عالمگیر نبوت قرار دیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عالمگیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل یا ایھا الناس، کہو اے لوگو، یہ خطاب دنیا میں بسنے والے ہر شخص سے ہے، خواہ وہ سرخ ہو یا سیاہ، عربی ہو یا عجمی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بھی رسول اللہ کے شرف و عظمت کی دلیل ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو کائنات انسانی کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ۔ سورہ انعام میں اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو جس شخص تک یہ پہنچ سکے گا آگاہ کر دوں۔ اور فرمایا سورہ ہود میں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کئی دوسرے فرقوں میں سے اس کا منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی آیات اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت کو بیان کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ بات میں از راہ فخر نہیں کہہ رہا ہوں، اور وہ چیزیں یہ ہیں مجھے سرخ اور سیاہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے، غنیمت کا مال، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ ہر اس انسان کو حاصل ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی لہ الملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، جو آسمانوں
اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یعنی جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور پروردگار ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت، موت و حیات ہے، اسی کا حکم کار فرما ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو اللہ پر، اس کے رسول پیغمبر امی پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خبر دی کہ آپ ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں، پھر حکم دیا کہ وہ آپ کی اتباع کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ النبی الامی، یعنی وہ نبی امی ہو جن کی آمد کا تم سے وعدہ کیا گیا، جن کی آمد کی سابقہ آسمانی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، ان کی کتابوں میں آپ کی صفت بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر، اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، ان کی پیروی کرو، یعنی کہ ان کے رستے پر، ان کے نقش قدم پر چلو۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے رستے کو اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمِن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے اور اس کو اپنی عملی جامہ پہنائیں، اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم